آپ نے دنیا کے امیر ترین شخص کے بارے میں سنا تو ہوگا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ایلون مسک کے بارے میں۔ اس وقت ایلون مسک کے جو ایسٹز ہیں ان کی مالیت $222 بلین ہے، جو کئی اسلامی ملک اگر کمبائن بھی ہو جائے تو ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس سے کم ہے۔ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ایلون مسک اتنا امیر شخص کیسے بنا؟ اس بات کو معلوم کرنے کی طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا ان کی لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایلون مسک بیسیکلی افریقہ میں پیدا ہوئے اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے۔ ابتدائی لائف میں ایلون مسک کو کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت محبت تھی۔ آپ یہ سوچیں کہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے ایک ویڈیو گیم بنائی اور ایک پرائیویٹ کمپنی کو وہ بیچی، اس وقت $500 میں۔ اس زمانے میں یہ بات بہت بڑی تھی، کیونکہ ایک 12 سال کا بچہ کیسے اس نے ایک ویڈیو گیم بنائی اور اسے ایک اچھی کمپنی کو بیچی۔ ابتدائی دور میں لائف میں اپنے پڑھنے کے لیے اور لائف گزارنے کے لیے ایلون مسک نے ایک لکڑی کے کارخانے میں بھی ابتدائی لائف میں انہوں نے کام کیا اور اس طرح اپنی پڑھائی آگے جاری رکھی اس نے۔ 1997 میں ایلون مسک نے ایم فل کیا فزکس اور اکنامکس میں، اور اپنی پڑھائی کے بعد انہوں نے جاب سرچنگ سٹارٹ کی اور اس زمانے کی ایک اچھی کمپنی نیٹ اسکیپ میں انہوں نے جاب اپلیکیشن بھی جمع کرا دی۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ اس کمپنی میں نے ان کی اپلیکیشن کو ٹوٹلی اگنور کی اور انہیں کوئی کال نہیں آئی۔ اس کے بعد ایلون مسک نے پی ایچ ڈی میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا اور اپنی پڑھائی کا آغاز پھر سے کیا۔ لیکن یہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ دوسری ہی دن ایلون مسک نے پی ایچ ڈی کو خیر بات کہہ دیا اور انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس طرح ایلون مسک نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کمپنی بنائی زپ2 کے نام سے۔ دونوں بھائیوں نے اس کمپنی میں بڑی محنت کی اور آخر کار ان کی محنت رنگ لائی، اور 2000 میں اس کمپنی کو کمپیکٹ نامی کمپنی نے $307 ملین میں خریدی، جس میں ایلون مسک کے حصے میں 22 ملین آئے۔ یہ بڑی کامیابی تھی ایلون مسک کے۔ اس کے بعد ایلون مسک نے سوچا کہ ایک آن لائن بینکنگ کمپنی بنانی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے X.com کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جو بعد میں ان کی ری برانڈنگ ہونے کے بعد اس کا نام پے پال رکھا گیا۔ اس کمپنی میں انہوں نے بڑی محنت کی اور ایک ترقی دے دی اس کمپنی کو۔ اس کمپنی کو ای بے نے $1.5 بلین میں خریدی 2002 میں۔ اس کے بعد ایلون مسک کی کامیابی کا آغاز ہوا اور کامیابی کے منزلیں اس کے بعد وہ طے کرتا گیا۔ انہوں نے ساتھ ہی ایک اسپیس ایکس کے نام سے کمپنی بنائی 2002 میں۔ یہ وہ کمپنی تھی جو ایک نئی سوچ کے ساتھ انہوں نے بنائی، اور اس کا مقصد تھا انسان کا مارس کے اوپر کالونائزیشن، یعنی وہاں پہ انسانوں کی کالونی بنانا۔ یہ اسپیس ٹورزم کی ایک نئی کمپنی تھی۔ اس کمپنی کے آغاز میں لوگوں نے ایلون مسک کا مذاق اڑایا، لیکن کرتے کرتے 2015 میں جب کامیابی کے ساتھ انہوں نے اسپیس ایکس کے جو سیٹلائٹ ہے ان کو کامیابی کے ساتھ زمین پہ جب لانچ کیا، تو اس کے بعد اس کمپنی کے شیئر آسمان کو چھونے لگے۔ اسپیس ایکس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا کی بہترین الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا کی بنیاد رکھی۔ یہ دنیا کی اتنی زبردست کمپنی ہے الیکٹرک کارز کی کہ ایک دفعہ اس کی بیٹری چارج ہونے کے بعد تقریباً 500 کلومیٹر تک یہ ٹریولنگ کر سکتی۔ یعنی یہ آپ سوچیں کہ آپ پشاور سے لاہور تک سفر ایک چارجنگ پہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے شیئرز اس وقت آسمان کو چھو رہے، کیونکہ یہ اس وقت پوری دنیا میں الیکٹرک کاروں کی سب سے بہترین کمپنی ہے، اور یہ اپنی نوعیت کی اتنی اس میں آٹومائزیشن ہے، اتنی آٹومیٹک سسٹم ہے کہ یہ کاریں بغیر ڈرائیور کے بھی ڈرائیو ہو سکتی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی ایک بہترین الیکٹرک کار کمپنی ہے۔ اس کے بعد بھی ایلون مسک نہیں روکے، اور انہوں نے اب جو سوچا کہ وہ پوری دنیا کو فری انٹرنیٹ دیں گے، اور انہوں نے
اسٹار لنک کے نام سے ایک کمپنی بنائی جو اس وقت تقریباً 1000 سیٹلائٹس کے تھرو کئی کنٹریز میں آپس میں لنک کرے تھرو فری انٹرنیٹ، اور ان کا فیوچر پلان ہے کہ وہ تقریباً 12,000 سیٹلائٹ کو لانچ کریں گے، جس سے وہ پوری دنیا کو فری نیٹ دیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی وہ پاور سیکٹر میں یعنی سولر پینل لگا رہے، اس کے علاوہ وہ جو ہائپر لوپ ہے یعنی زمین پر وہ ایک ایسا سسٹم بنا رہے جس میں ٹرین کی جو ٹریولنگ ہے ایک لوپ میں وہ جہاز سے زیادہ سپیڈ ہوگی۔ یعنی یہ شخص ایک ریولوشنری مائنڈ شخص ہے، اس کو اگر آپ سپر مین آف دس ورلڈ کہے تب بھی یہ غلط نہیں ہوگا، اور یہ اتنے نیو آئیڈیاز لاتے ہیں دنیا میں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو ایلن مسک کی بات ہو رہی ہے، اب سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً ہماری پاپولیشن 60% یوتھ ہے، لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بھی ایلن مسک جیسا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ میمورائزیشن پہ ہے، وہ کنسپٹس پہ نہیں ہے، وہ تھنک پہ نہیں ہے، وہ انٹلیکچوئل بیس پہ نہیں ہے۔ ہم سٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں میمورائزیشن، چیزوں کو یاد کرنا، ان کو انٹلیکچوئل مائنڈ نہیں دیتے، ان کو سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں دیتے۔ ایلن مسک کی ترقی میں، یہ امیر شخص بننے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ ہے دا پاور آف امیجینیشن۔ وہ جو سوچتے ہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور اس کو کامیابی سے حاصل کرتے ہیں۔ پاور آف امیجینیشن کے بارے میں آئنسٹائن بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین چیز ہے، یہ سب سے پاورفل انرجی ہے کہ جس شخص کے پاس پاور آف امیجینیشن ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اور ایلن مسک کی دوسری ترقی کا جو راز ہے وہ ہے ان کا ہارڈ ورک۔ اتنے امیر شخص بننے کے باوجود بھی انہوں نے ہارڈ ورک کو نہیں چھوڑا، وہ آج بھی اپنی کمپنی میں اپنی امپلائی سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ وہ 18 گھنٹے کام کرنے کے بعد جب تک ہار جاتے ہیں تو اپنے آفس کے صوفے میں سو جاتے ہیں۔ وہ آج بھی محنت پہ یقین کرتے ہیں، اسٹرگل پہ بلیو کرتے ہیں، اسمارٹ ورک پہ بلیو کرتے ہیں، پاور آف امیجینیشن پہ بلیو کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت سوچتے ہیں کہ میں نے کچھ نیا کرنا ہے، میں نے کچھ نیا کر کے دکھانا ہے، اور پوری دنیا میں آج اس شخص کا چرچا ہے، سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جبکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ شارٹ کٹس کے پیچھے پڑی ہوئی کہ کیسے شارٹ کٹ طریقوں سے امیر بنا جائے، اسٹرگل نہ کرنی پڑے ہمیں، اور ہم ایک دم سے ہمارے پاس کوئی قارون کا خزانہ ہمیں مل جائے۔ تو اگر آپ بھی امیر شخص بننا چاہتے ہیں، آپ بھی کامیاب شخص بننا چاہتے ہیں تو بڑے بڑے خواب دیکھیں۔ آپ کے پاس پاور آف امیجینیشن بڑی ہونی چاہیے، آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز آپ اسٹرگل پہ یقین رکھیں، اپنے آپ پہ یقین رکھیں۔ جب آپ محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، آپ نئی چیزوں کو سامنے لائیں گے، آپ اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ تو میرا یوتھ کے لیے اسپیشل یہ پیغام ہے، بلیو آن یور سیلف، بلیو آن دا پاور آف یور امیجینیشن، اینڈ بلیو آن ہارڈ ورک، اینڈ بلیو آن اسمارٹ ورک۔ تھینک یو سو مچ۔